مریض کی طہارت اور نماز۔ دین اسلام آسان دین ہے، ان الدین یسر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یقیناً آسان ہے، کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، یعنی اپنی کیپیسٹی دیکھو، اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی سوال نہ کرو زیادہ، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کی تعمیل کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ، یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو ہر شخص کا حساب پھر مختلف ہو گیا نا، کیونکہ ہر شخص کی استطاعت الگ ہے، کوئی فزیکلی ویک ہے، کوئی فزیکلی بہت اسٹرانگ ہے، کوئی بالکل ہیلدی ہے اور کوئی بیمار ہے۔ مریض کے جسم اور لباس کی طہارت۔ مریض کے لیے اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے، اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یعنی اگر اس کا کوئی ہیلپر ہے اور وہ اس کو مدد دے سکتا ہے، مثلاً یہ کہ اگر بیڈ ریڈن ہے اور اس کے کپڑوں میں پیشاب ہے یا اس نے پیمپر لگایا ہوا ہے، تو اگر کوئی تبدیل کر دے اس کے لیے تو ٹھیک، اور اگر کوئی تبدیل کرنے والا نہیں یا تبدیل کرنے والوں کے لیے بھی بار بار بہت مشقت ہے، تو پھر ایسی صورت میں جیسے ہے ویسی نماز ادا کر لے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اس پر نماز لوٹانا ضروری نہیں۔ لباس کی طہارت۔ مریض کے لیے واجب ہے کہ وہ پاکیزہ کپڑوں میں نماز ادا کرے، اگر اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں تو ان کو دھونا یا پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ تبدیل کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو کہ اور کپڑے ہی نہیں ہیں، مثلاً گیلے تھے سوکھے ہی نہیں ہیں، تو وہ اسی حالت میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر نماز لوٹانا لازم نہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ ڈالے، پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے، پھر اس پر پانی بہا کر دھو لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ یعنی اگر کسی کے پاس صابن نہیں اور ہاتھ سے بھی اس نے مل مل کے خون دھو دیا، چاہے تھوڑا سا داغ بھی رہ گیا لیکن اس کی اسمیل اور نجاست اور رنگ اور سب کچھ صاف ہو گیا، تو اس میں نماز ادا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ تو پسینہ بھی لگ جائے تو اس میں نماز نہیں ادا کرتے، کہ جو پیریڈز کا پسینہ، پسینے کا سورس کچھ اور ہے اور پیریڈز کا کچھ اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ تو پسینہ عام حالات میں ہو یا پھر پیریڈز کے دنوں میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز کی جگہ کی طہارت۔ مریض کے لیے پاکیزہ چیز پر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ جگہ نجس ہو جائے تو اس جگہ کو دھونا یا پاکیزہ چیز سے اس کو تبدیل کرنا واجب ہے، یا اس پر کوئی پاک چیز بچھا دے۔ لیکن اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر نماز لوٹانا لازم نہیں۔ جیسا بیڈ پر ہے اور بیڈ کے بارے میں 100% شور نہیں کہ جو میٹرس ہے اس پر وہ پورے کا پورا پاک ہے، تو اس صورت میں پھر ہر وقت وہاں سے اتار کے نیچے لانا کرنا مشکل ہے، تو اسی پر ہی نماز پڑھ لے گا۔ مریض کے وضو کرنے کا طریقہ۔ مریض کے لیے بھی پانی سے وضو کرنا واجب ہے۔ حد سے اصغر کی صورت میں وضو کرے گا اور حد سے اکبر کی صورت میں غسل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، پانی سے طہارت کی استطاعت نہ ہو تو تیمم کرنا۔ اگر وہ پانی سے طہارت حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس وجہ سے کہ وہ عاجز ہو یا بیماری کے بڑھنے کا خوف ہو یا شفا کے متاخر ہونے کا خوف ہو، تو وہ تیمم کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اصل کیا ہے؟ وضو کرنا۔ لیکن اگر وضو سے عاجز ہے، کر ہی نہیں سکتا خود، اور کوئی اور بھی اتنا راضی نہیں ہر وقت کروانے کو، یا بیماری بڑھ جاتی ہے، یا پھر یہ کہ بیماری بہت لمبی ہو سکتی ہے، مرنے کا خطرہ تو نہیں لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا بہت بڑھ جائے سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔
ابن العاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ غزوۃ ذات السلاسل میں مجھے ایک ٹھنڈی رات احتلام ہو گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، مرنے کا ڈر تھا ان کو. تو میں نے تیمم کر لیا، پھر اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے کہا، اے عمر، کیا تو نے جنبی ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کس وجہ سے میں نے غسل نہیں کیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اللہ کا فرمان سنا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے کچھ نہ کہا. ایک اور موقع پر جب ایک شخص کا سر جو تھا اس میں زخم تھا اور اسے لازماً نہانے کا کہا گیا اور وہ نہایا تو فوت ہو گیا. زخم والے حصے پر وضو کا طریقہ: اگر طہارت کے اعضاء میں سے کسی عضو میں زخم ہو تو وہ اسے پانی کے ساتھ دھوئے گا، لیکن اگر پانی سے دھونا اس کے زخم پر اثر انداز ہوگا تو وہ اس پر ایک بار مسح کر لے گا. پس وہ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو گیلا کرے گا اور اس کے اوپر سے گزار دے گا. اگر مسح کرنا بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہو تو وہ اس عضو پر تیمم کرے گا. ٹھیک ہے. مثلاً اگر کسی کے کونی کے پاس چوٹ لگی تو اس حصے کو تو وہ مسح کر لے گا اور باقی بازو دھو لے گا. اور اگر مسح بھی گراں ہے کہ وہ پانی اندر کوئی قطرہ چلا جائے گا تو اس صورت میں تیمم کر لے گا اتنے حصے کو. جی اگر تو سمجھے کہ وہ سستی سے چھوڑ دی لگی تو اور بات ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتاریں تو خون بہنے لگتا ہے، اس صورت میں تو انسان اس کے اوپر سے ہی دھو لے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ لگائی نا تو پھر اتارنے کا ہی نہیں خیال آیا، وہ ٹھیک نہیں. یہ جیسے آپ نے بتایا کہ زخم کی حالت میں تیمم کر لیں عضو کے کچھ حصے پہ، تو باقی پہ وضو کر رہے ہیں تو باقی کا وضو مکمل کر کے پھر تیمم کا پراپر جو ہم نے طریقہ نہیں، سیکھا. یہ کہ اچھا، پھر ویسے ہی تیمم کر لیں. وائپ یور ہینڈ اوور، جی، چاہے گیلا نہ ہو. یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر مسح کرنا ہے جی، اور ننگے زخم پر کرنے کی بجائے کپڑا اس پہ ڈال لیں اور اس کے اوپر سے مسح کر لیں. بس تو دیٹ از سفیشینٹ. یعنی مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ تیمم سے بعض اوقات ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جیسے تیمم کے لیے مٹی اور پھر بلو کرنا اور وہ سب، صرف اس اتنا ہی لحاظ کر سے لیں. کہہ رہی ہوں. اتنا صرف تیمم نہیں، اتنا تیمم ہے وہی نا، پھر تو تو وہ پورا تیمم ہوگا. پھر بیچ میں ہی ہم ہاتھ اس کے اوپر پھیر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. پٹی یا پلستر والے حصے پر وضو کرنے کا طریقہ: پٹی یا پلستر، اگر اس کے بعض اعضاء ٹوٹ گئے ہوں اور ان پر پٹی یا پلستر بندھا ہو تو وہ اس کو دھونے کی بجائے پانی سے مسح کرے گا. دھوئے گا نہیں، ہو تو سارا گل جائے گا. اسے تیمم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پانی کے ساتھ مسح کرنا دھونے کے قائم مقام ہے. جس شخص نے پلستر چڑھایا ہوا ہو یہ وہ شخص ہے جس کے کسی عضو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس پر پٹی یا کوئی اور چیز بندھی ہوئی ہو تو وہ اس پر پانی کے ساتھ مسح کرے گا. اور اگرچہ اس نے پلستر وضو کی حالت میں نہ چڑھایا ہو تو بھی پانی کے ساتھ مسح اس کو کفایت کرے گا. موضوع میں تو یہ ہے نا کہ وضو کی حالت میں موزے پہنے ہو. اب چوٹ لگ جائے اس کے اوپر وضو کر کے تو نہیں پلستر چڑھاتے ڈاکٹر، وہ تو جیسا ہے ویسے ہی چڑھا دیں گے. تو اب اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اتارنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے اوپر سے مسح کر لیا جائے. ایک ہی تیمم سے اگلی نماز پڑھنے کی رخصت ہے، یعنی ہر نماز کے لیے الگ تیمم کی ضرورت نہیں. اگر ایک نماز کے لیے تیمم کر لیا جائے اور اگلی نماز تک وہ حالت طہارت میں ہی ہو، یعنی وضو قائم رہے، تو پہلے تیمم سے ہی نماز پڑھے گا. کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے لیے بھی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے نا، مشکل بات ہو جاتی ہے کہ مریض کو بار بار تیمم بھی کرائیں، اور اس کے لیے بھی کھیچل ہو جاتی. دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم نہیں کرے گا کیونکہ وہ طہارت کی حالت پر باقی ہے اور اس نے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو اس کی طہارت کو باطل کرے. جو خود تیمم نہ کر سکے اسے کوئی دوسرا تیمم کروا دے. وضو بھی کروا سکتے، تیمم بھی ایز پر نیڈ. وہ شخص پاکیزہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے گا اور انہیں مریض کے چہرے اور اس کی ہتھیلیوں پر پھیرے گا، یعنی اپنے ہاتھوں کو زمین پہ مار کے پاکیزہ جگہ پہ یا تیمم کی مٹی کے اوپر مار کے پھر کیا کرے گا، مریض کے چہرے اور ہاتھوں کو مل دے گا. جیسے کوئی شخص اگر خود وضو نہیں کرنے کے قابل تو وہ تیمم کرتا ہے. جو شخص تیمم سے بھی عاجز ہو، مثلا جلا ہوا شخص، بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح جل جاتا ہے کہ ہاتھ منہ چہرہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر وضو بغیر تیمم کے بھی نماز ہو جائے گی اس کی، کیونکہ اس کا حال بہت خراب ہے. پھر بھی نماز پڑھے، نماز نہیں چھوڑ سکتے.
یعنی اگر کسی کو تیمم کرنے میں بھی مشقت ہو تو اس کے لیے بغیر تیمم کے اور بغیر وضو کے ہی نماز ادا کرنا جائز ہے. عذر کی وجہ سے بغیر طہارت کے نماز پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار ادار لیا اپنی بہن سے جو راستے میں گم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں اپنے چند صحابہ کو روانہ کیا. اس دوران نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی. پانی نہیں تھا. پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس کی شکایت کی. اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی. اسید بن حذیر نے کہا اللہ عائشہ کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم آپ جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوئی اللہ نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بنایا اور اس میں مسلمانوں کے لیے برکت پیدا کرتی. ان مع العسر یسرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ اب تیمم کا حکم آ گیا اب تیمم کرو. یعنی اس سے استدلال علماء کیا لیتے ہیں کہ اگر پانی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں اور استطاعت بھی نہیں، یا پانی ہے مٹی ہے استطاعت ہی نہیں کہ جسم جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں، یا مثلا اگر کسی ایسے ہاسپٹل میں مریض ایڈمٹ ہے جہاں اس کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں، وہ مانتا ہی نہیں کہ کوئی اس کو پانی سے وضو کرائے یا تعاون کرے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب ریسنٹلی مجھے کسی نے اپروچ کیا، وہ اسپین میں تھی تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جس وارڈ میں ہیں وہاں پر سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتے، سائکیٹرک وارڈ میں دوپٹہ نہیں رکھ سکتے. اب وہ کہتی ہے نماز پڑھنا سب سے مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ سر پہ لینے ہی نہیں دے رہے. معلوم نہیں مرض کوئی ایسی ہوگی کہ سر پہ وہ لینے ہی نہیں دے رہے دوپٹے کو. کہتی مجھے سمجھ نہیں آتی میں نماز کیسے پڑھوں. کہتی کہ فجر کے وقت کوئی نہیں ہوتا آس پاس تو میں بیڈ شیٹ اتارتی ہوں اور اس سے پھر میں نماز پڑھتی ہوں. اچھا، اور جب دن کو ہوتے ہیں تو میں بستر میں گھس جاتی ہوں اور اس میں کسی کو پتہ نہیں چلتا میں اندر کیا کر رہی ہوں. تو ہر جگہ نہ نماز کی آزادی ہے نہ دوپٹہ اور برقع پہننے کی آزادی ہے. تو پھر فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا تو کرو. جو پاسبل وے آپ کو نظر آئے کہ اب سر چھپانے کی جگہ کہاں ہے اس کو اختیار کر لے انسان. اب دیکھیں نا دو صورتیں، ایک یہ کہ سر پہ اوڑھے اور پھر باقی رکوع سجدہ نہ کرے. دیکھیں نا صورت حال یہ ہے کہ جو دیکھے گا وہ پڑھنے نہیں دے گا نماز، نہ رکوع کرنے دے گا نہ سجدہ کرنے دے گا نہ سر پہ اوڑھنے دے گا. ہاں اگر کوئی چادر لے کے مٹھ پہ تو سمجھے کہ سو رہا ہے نا تو وہ اسی حالت میں پڑھ لے گا. ٹھیک ہے، لیٹے لیٹے اندر ہی. اور جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے اور سب کچھ کر سکتے ہیں تو اٹھ کے نماز پڑھ لی. پھر حالات کے اوپر ہے نا. ابھی ریسنٹلی میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس کو ایجپٹ کے ایک ٹارچر سیل میں رکھا گیا ایک شخص کو 92 ڈیز کے لیے. وہ کہتے کہ مجھے تہہ خانے میں لے گئے اور اس میں اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں ٹانگ پھیلا سکوں، ٹانگ پھیلا نہیں سکتا تھا، اور اسی حال میں مجھے نماز پڑھنی ہوتی تھی، اسی حال میں کھانا اسی میں سونا اسی میں. تو اب آپ خود سوچے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ ہر ایک کو دنیا اور آخرت دونوں کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت اس کے اوپر کیا حالت آ جائے. تو ایسی صورت میں انسان کو یہ تو پتا ہو کہ میں نے اپنی عبادت کیسے کرنی، یہ پتا ہونا چاہیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم. کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں، اور استطاعت ہے لیکن جگہ ہی نہیں کھڑے ہونے کی تو پھر بیٹھ گئی. پھر جس حال میں ہو، جہاز میں ہے تو پھر کہیں نہ نیچے سجدہ دینے کی جگہ نہیں تو کرسی پہ ہی بیٹھے بیٹھے پڑھو. قبلے کی رخ نہیں کر سکتے، کہاں سے کریں، کس طرح کریں گے. وہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہر تھوڑی دیر بعد وہ بیلٹ آن ہونے کا سائن لگ جاتا ہے کہ بیلٹ لگاؤ، ٹربولنس ہو گئی ہے. اب آپ نمازیں توڑیں گے بار بار. تو جو آپ کی استطاعت میں اس طرح آپ کر لیں. مستحاضہ اور سلسلۃ البول کی طہارت، یہ عام طور پہ عورتوں کو مسئلہ رہتا ہے، خصوصاً جب پیریڈز بند ہونے لگتے ہیں یا کچھ تو کبھی ہوتے نہیں، کبھی کئی کئی دن جاری رہتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں اکثر مستحاضہ رہتی ہوں، یعنی میری پیریڈز بند ہی نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے پاک نہیں ہو سکتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں. یعنی اس کا سورس رحم نہیں بلکہ اور چیز ہے، اس کا پیسج اور ہے. پھر جب تمہارے حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دو، کیونکہ حیض کا خون اس خون سے رنگ شکل بو میں مختلف ہوتا ہے، اور جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں سے خون دھو کر نماز ادا کرو.
ہشام نے کہا میرے والد عروہ بن زبیر نے کہا آپ نے فرمایا پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو حتیٰ کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مستحاضہ کا جو سبیلین سے خون ہے جو نکل رہا ہے اس پر وضو ہے، اس کے لیے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی لیکن نہائے گی نہیں. زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون آتا تھا، تو اس کے لیے ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ عارضہ لاحق ہونے سے پہلے مہینے میں حیض کے دنوں اور راتوں کی گنتی کا خیال کرے. یعنی جب یہ بیماری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت مہینے میں کتنے دن پیریڈز ہوتے تھے اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو آپ اپنی بچیوں کو یہ بتائیں جب پہلے پیریڈ شروع ہونا تو ڈائری منگوا کے کہیں کہ نوٹ کرو کس دن شروع ہوا اور کس دن اینڈ ہو رہا ہے. اگلے مہینے بھی ایسے، اگلے مہینے بھی ایسے، 3 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے عادت کیا ہے. تو پھر بہت سے شرعی احکام عادت سے دیکھے جائیں گے کہ عورت کی عادت کتنے دن کی ہے. استحاضہ میں بھی جتنے دن کی عادت ہے اس کے بعد نہاؤ، اور اگر چھوٹا موٹا کوئی اسپاٹ لگتا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اور ہر ماہ اسی اندازے سے نماز چھوڑ دے. یعنی چاند کی 13 تاریخ کو ہر مہینے ہی پیریڈز ہوتے تھے تو وہ 13 تاریخ کو دیکھتی رہے کہ 13 کب شروع ہو رہی ہے، تو پیریڈز آگے نماز چھوڑ دے. جب یہ دن گزر جائیں تو غسل کر لے اور انڈر ویئر پہن لے اور اس میں نماز پڑھتی رہے، یعنی اپنے پیڈ وغیرہ رکھ کے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا. عدی بن ثابت اپنے والد سے اور وہ عدی کے نانا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحاضہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ اپنے ایام حیض کی نمازیں چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کرے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. یہی حال لکوریا کا ہے. چونکہ لکوریا جو ہے وہ سبیلین سے آتا ہے، اگرچہ اس کا سورس وہ نہیں ہے جو منی کا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ جگہ سے آتا ہے، تو وہ اس کا لیکوڈ تو پاک ہے. لکوریا اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو کپڑا نہیں ناپاک ہوا، لیکن چونکہ نکلا سبیلین سے تو کوئی بھی چیز جب سبیلین سے نکلتی ہے تو وضو آ جاتا ہے اس پر. ٹھیک. اسی طرح یہی حال مزی کی طہارت کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کی مزی بہت نکلتی تھی تو میں بار بار غسل کرتا تھا، یہاں تک کہ میری کمر کی کھال بوجہ پانی پھٹ گئی. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا نہ کرو، جب تم مزی دیکھو تو صرف اپنے عضو مخصوص کو دھو ڈالو اور وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو. اس میں بھی وضو ضروری ہے، نہانا ضروری نہیں. زیادہ یہ پیریڈ کی کتنے دن کی مدت ہو سکتی ہے کہ مطلب جیسے ہر ایک کا فرق ہوتا ہے. یعنی جیسے پہلے شروع ہوا 3 دن آتے تھے یا 5 آتے تھے یا 7 آتے تھے تو بس وہی دن مقرر ہوں گے. اچھا، تو 15 دن تو نہیں ہوتے ہیں اس میں؟ 15 دن تو نہیں ہوتے. تو زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہر ایک کی عادت فرق ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا، 15 دن نہیں ہو سکتے لیکن اتنے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. اوکے، جزاک اللہ. استاذہ میں نے استخاصہ کے لیے پوچھنا ہے کہ جب آپ استخاصہ کے ساتھ ہوں تو جیسے آج کلاس ہو رہی ہے اور اگر مجھے استخاصہ ہے تو میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں یا جی پڑھ سکتے، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، سب کچھ. جی صبح کے وضو کے ساتھ جو ہم آتے ہوئے نہیں اس وضو کے ساتھ نہیں، وضو تازہ کرنا پڑے گا. یہی تو بتایا گیا نا کہ ہر نماز سے پہلے کیا کرو. جی ہاں، نماز سے پہلے نیا وضو کرنا ہوگا. استاذہ لیکوریا کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ نماز سے پہلے آپ نے وضو کر دیا، پھر کئی دفعہ نماز کے دوران اگر ہو جائے تو نماز کے دوران چاہے بلیڈنگ ہو، چاہے لیکوریا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہوتا رہے، سوائے اس کے کہ اگر ونڈ پاس ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. سلسل بال بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا بڑی عمر میں، تو وہ پھر ان کا ایک ایک قطرہ قطرہ نکلتا چلا جاتا ہے، تو وہ بھی وضو کر کے نماز شروع کر دے اور نماز کے بیچ میں جتنا چاہے وہ نکلتا رہے، کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ہاں اگلی نماز سے پہلے پھر وضو کرنا ہوگا. فرض سنت نفل سب کچھ پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے، ایک وقت کی پوری نماز. استاذہ اگر کوئی مرض کے دوران پیریڈ شروع ہوئے ختم ہوئے اینڈ غسل نہیں لے سکتے تو پھر کیا کریں؟ غسل کیوں نہیں لے سکتے؟ وجہ کوئی مرض ہے اور ان کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ہاسپٹل میں تو تیمم کریں گی. پیریڈز ختم ہوئے غسل نہیں کر سکتے کہ بیماری بڑھنے کا ڈر ہے یا ہلاکت کا ڈر ہے تو پھر تیمم کریں گے. یا ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی ہے ہی نہیں، نہانے کا انتظام ہی نہیں. سر جو مریض ہے وہ تیمم نہیں کر سکتا ہے تو آپ نے بتایا کہ کوئی اور اسے تیمم کرائیں گا، رائٹ؟ تو وہ جو تیمم کرا رہا ہے تو اس سے وضو کی حالت میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں.
استاذہ یہ لکوریا کی جو بات ہو رہی تھی تازہ وضو کرنے کی، تو اس سے پہلے استنجا کرنا بھی ضروری ہے پھر وضو نہیں، کریں؟ کیونکہ وہ پانی پاک ہے، خشوع کے لیے ضروری ہے. اگر پاسبل ہو تو استنجا کر لے انسان، صاف ستھرا اچھے فیلنگ آئے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتا. استاذہ جو ہم نے مریض کے حوالے سے ساری ڈیٹیل دیکھی، اس میں ایک تو سب سے پہلے شوگر کے جذبے آ رہے تھے، جی اور دوسرا وہ جو اسپین والی آپ نے بات بتائی، وہ یہاں پہ ایون یو ایس میں بھی ایک پیشنٹ کا اسی طرح اتفاق ہوا. اس نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ وہ اس لیے نہیں لینے دیتے دوپٹہ یا چادر کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہیں یہ اپنے گلے میں باندھ کے اور Strangle خودکشی نہ نہ کر کر لے. جی ہاں، تو وہ دوپٹہ ان سے لے لیتے. تو میں نے بھی اس سے کہا کہ دوپٹہ اپنے کمرے میں رکھ دو، تو جب وہ نہ ہو تو دوپٹہ نکال کے، تو کہتے نہیں وہ رکھ بھی نہیں سکتے. جی ہاں، مطلب ان کو جب ایڈمٹ کیا تو ان سے یہ سب چیزیں ایکسٹرا کوئی بھی ایسی چیز اب دے مجھے لیتے سمجھ آئی کہ رکھنے میں کیوں نہیں دیتے، کہ دوپٹہ رکھنا منع ہے وہاں، لیکن کیپ تو پہن سکتے ہوں گے نا. جی آپ دیکھیے، وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسی بیماری جس میں مریض کی خودکشی کا ڈر ہو یا کچھ، تو پھر یہ سب چیزیں ریموو کر دیتے ہیں، ورنہ تو منع نہیں کرتے دوپٹہ لینے سے. ہر سائیکو وارڈ میں بھی نہیں، اور ایز پر نیڈ میرا خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے. زیادہ جی یہ بھی فریکوینٹ سوال آتا ہے کہ یہ لکوریا اور مستحاضہ والی کا، کہ وہ تو سمجھ گئے اپنا کہ نیا اس وقت وضو کر لیا، لیکن ان کے گارمنٹ پہ اگر کوئی اسپاٹ یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو کیونکہ وہ چیز خود ناپاک کرنے والی نہیں ہے تو دے کین پرے ان اٹ. جی ہاں، حتیٰ کہ منی جو ہے جس سے جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ بھی پاک ہے. یعنی کہ اگر کسی کپڑے کو لگی ہوئی ہو تو اسے کھرچ کر صاف کر دینا بھی کافی ہو جاتا ہے.